ناظرین، چین سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان میں $550 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور اس سے بہت زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، اور چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں رابطہ کاری منصوبوں کو فروغ ملے گا، اور چین پاکستان ہوم اپلائنسز اور انڈسٹریل پارک قائم کرے گا، اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں آگے جا کے۔ اسی سارے معاملے پر بات کریں گے۔ ماہر معاشیات ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں چین کے سفیر نے بتایا ہے کہ چین سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان میں $550 ملین کی سرمایہ کاری کرنے والا ہے۔ اس سے آگے جا کے کیا مواقع پیدا ہونے والے ہیں اور کس طرح سے پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا تو انڈسٹریل کوآپریشن کا جو میمورینڈم تھا میں نے سائن کیا تھا چین کے ساتھ، تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو اگر ہم نے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے سی پیک کا، گوادر سے لے کے ویسٹرن چائنا تک، اگر اس کو ریلی فنکشنل کرنا ہے تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی اب انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے، اور چین اسی لیے پش کر رہا ہے کہ ہم اکنامک زونز کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ چائنیز انویسٹرز یہاں آ سکیں۔ تو یہ خوشائند بات ہے کہ چین کے $500 بلین کی اس دن انہوں نے بات کی، بلکہ میرے ساتھ تھے وہ ایک سیمینار میں، انہوں نے وہاں پہ بھی اس کو ایکسپلین کیا۔ تو یہ چیزیں، لیکن اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے لیے چین کی اس انٹینشن کو ہم ایسی انڈسٹری میں ٹرانسلیٹ کریں جس سے ہمارے لیے جو ہمارے مین چیلنجز ہیں ایکسپورٹ کا، پروڈکٹیوٹی کا، جاب کریشن کا، ان کے اندر بہتری آ سکے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی حالات بہتر ہوں اور اکنامک گروتھ ریوائیول کی طرف چلے۔ اچھا ہارون صاحب، یہ جو چین کی طرف سے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا، یہ ہائر ہوم اپلائنسز ہوں یا ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہو، انڈسٹریل پارک قائم کرنا، تو یہ تو چیزیں ہو جائیں گی، لیکن سی پیک کیونکہ آپ خود سارے عمل میں براہ راست شامل رہے ہیں، اور سی پیک 2 کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اربوں ڈالرز کی اس میں سرمایہ کاری ہوگی، تو یہ بڑی خوش آئند ہے $550 ملین۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع ہی اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ بڑھے گی سرمایہ کاری؟ جی پہلی بات تو میں بڑا کلیئر کر دوں، یہ جو اربوں ڈالر کی باتیں ہوتی ہیں یہ سیاستدان کرتے ہیں۔ اٹ از انفیئر کہ آپ اپنی دیکھیں، آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے بڑی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے کے لیے نا۔ پاکستان کی صنعتیں بھی چھوٹی ہیں اور پاکستان کے اندر نہ حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ آپ بڑا کام کر سکیں، تو یہ میں بڑا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے لیے ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب $2 سے $3 ارب سالانہ آتی ہے، تو اگر اس کے اندر آدھے ارب ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے تو ایک فاؤنڈیشن بننی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میں بالکل کوئی ہمیں غلط توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ہے بات کہ جو اس کی پالیسی ہم کیا بناتے ہیں، انسینٹیو کیا دیتے ہیں، اور یہ سارا کام اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے 2-3 سال میں کہ وہ جو سبسیڈائزڈ پیسہ چین کی حکومت ڈالتی تھی اکنامک کوریڈورز میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انکلوڈنگ سی پیک، اب وہ پیسہ ڈرائی ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب جو پیسہ آئے گا وہ کمرشل ٹرمز پہ آئے گا، تو ایسے پروجیکٹ لگنے چاہیے۔ میں تو کب سے پروپوگیٹ کر رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں، اچھی پاکستان کی کمپنیاں اپنی کیپیسٹی بڑھائیں چین کے ساتھ مل کے، اور پھر مل کے ایکسپورٹ کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی ہو۔ ہمارا ٹیرف ریٹ چین سے کم ہے بہت ساری چیزوں پر، اس کو یوٹیلائز کریں۔ لیکن ایک کریٹیکل چیز ہے کہ اس کے لیے حکومت کو بڑی تگڑی انسینٹیوز کی سوچ سمجھ کے پالیسی دینی ہوگی، جو مجھے ابھی گیپ دکھائی دے۔ بالکل سر، ایک سالڈ پالیسی تو ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ریکوٹیک منصوبے کے فائنینشیل کلوز سے متعلق کوئی مثبت پیش رفت کا انکشاف ہوا ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ جی ریکوٹیک کا تو جو منصوبہ ہے اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے اوپر پہلے پینلٹیز لگی ہوئی تھیں کہ 50% شیئر ہولڈنگ انٹرنیشنل نئے کنسورشیم کو چلی جائے گی، 50% بلوچستان اور حکومت پاکستان کے پاس رہے گی۔ لیکن اس کے اندر میں نے جیسے عرض کیا نا جی، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ دنیا میں کمپنیوں کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، مرجرز ہو رہے ہیں، ٹیک اوورز ہو رہے ہیں۔ تو میں جو بیرک گولڈ اس کا مین پلیئر ہے، آئی ہوپ کہ وہ اپنے حصے کی انویسٹمنٹ اس میں ٹرانسفر کر دے
تاکہ یہ فائنینشیل کلوز جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہو، اور اس کے اندر بہت سا جو ہوم ورک ہوا ہے وہ پھر مٹیریل ایکسپلوریشن میں جائے، اور پھر کوئی 2-3 سال کے اندر اس کی ایکسپورٹ شروع ہو۔ اصل ریونیو تو پاکستان کو تب ملے گا جب ہماری ہماری کیا کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو انڈسٹری جو زمین کے نیچے ہوتی ہے، یہ جب منرلز اور یہ بکنے شروع ہوں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن ایک مینجمنٹ اگر انویسٹمنٹ کر لیتی ہے، سب شیئر ہولڈر اس پہ اگری ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن سر یہاں یہ ضرور پلیز بتائیے گا کہ یہ فائنینشیل کلوز کی اصطلاح تو استعمال ہوتی ہے، لیکن عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ فائنینشیل کلوز ہوتا کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھا دیں ہارون صاحب۔ جی، فائنینشیل کلوز یہ ہوتا ہے کہ جب شیئر ہولڈرز ایک پیسہ کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ میں ہم اتنا پیسہ لگائیں گے، وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ فائنینشیل کلوز یہ ہوتا ہے کہ جب اس پیسے کے ایک تو ٹرانسفر کا بندوبست ہو جاتا ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے، اور جو بینکوں سے قرض لینا ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک اپروول آئی ہے اور وہ قرض کے ڈاکومنٹ بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کمٹمنٹس تھیں قرض کی، ایکوٹی کی، پارٹنرشپ کی، اگریمنٹس کی، وہ پوری ہو گئی ہیں، اور اب پروجیکٹ کا ایک فائنینشیل جو پارٹ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کو آگے چلانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی فائنینشیل کلوز۔ سر ابھی آپ نے اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ معدنیات اور کانکنی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ جو اپنے معاملات ہیں ان کو سرمایہ کاری کے حصول کے لیے کوششیں جو ہے وہ تیز کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ اب بھی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رابطوں کے نتائج کتنی دیر تک سامنے آئیں گے؟ جی میرے حساب سے تو میڈیم سے لانگ ٹرم پروپوزیشن ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے اس طرح کا، جب زمین کے نیچے سے آپ نے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی ہوتی ہیں، تو پہلے تو اس کے سرویز ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کتنی ہے، اس کو 2-3 سال لگتے ہیں۔ پھر جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے آئل ہو، چاہے کاپر ہو، چاہے گولڈ ہو کہ کیا اویلیبل ہے، یا ڈائمنڈز ہوں، تو آپ جب اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ جو آپ فائنینشیل کلوز کی بات کر رہے ہیں، انویسٹرز کو لایا جاتا ہے، بینکرز کو لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ تر ہماری یہ انڈسٹری جو ہے معدنیات کی اویلیبل ہے، ان علاقوں کے اندر انفارچونیٹلی پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے معاملات کو ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہاں کام ہونا ہے تو خدا نخواستہ ایک انسیڈنٹ یا حادثہ جو ہے وہ انویسٹرز کو ڈی ریل کر سکتا ہے۔ تو یہ میرے حساب سے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا کہ یہ بھی ہمارے امیڈیٹلی اکنامک ریوائیول میں آ جائے گی، یہ کہنا بجا نہیں ہے۔ سر ابھی آپ نے بات سر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بڑی کمپنیوں کو اور تنخواہ طبقے کو، کاروباری طبقے کو حکومت نے ٹیکس میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور ان کی شرائط جو ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقع ہی تنخواہ دار طبقے کے لیے خصوصی طور پہ یعنی عام آدمی کے لیے کوئی آپ کو اگلے بجٹ میں ریلیف ملتا نظر آتا ہے؟ جی مجھے ملتا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی نے گرو نہیں کیا ہے، جبکہ ہمارے ٹیکس ریٹس ان طبقات پہ، پروفیشنلز پر اور خاص طور پہ انڈسٹری پر بڑی پر بہت بڑھ گئے ہیں۔ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تو 60-61% اب پے کر رہے ہیں سپر ٹیکس سمیت۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو میری ملاقات بھی ہوئی ہیں حکومتی عہدیداران سے، وہ ایک انڈسٹریل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکس انسینٹیوز اناؤنس کیے جائیں گے، کیونکہ ٹیکس آپ نے بڑھا دیے، اکانومی بڑھی نہیں، تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف لیونگ اور کنزمپشن اوپر بہت چلی گئی ہے۔ میری یہ بھی اطلاع ہے میرے انٹرنیشنل سورسز سے کہ اس کی سمری بنا کے پوری ڈیٹیل آئی ایم ایف کو بھیجی گئی ہے، تاکہ آئی ایم ایف کی نوڈ آئے گی تو پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، کیونکہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف پروگرام میں ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر نہیں میرے حساب سے سپر ٹیکس کو بالکل ختم کیا جانا چاہیے، اور شاید وہ ختم ہو جائے گا، اس سے 10% ریلیف آئے گی۔ سملرلی جو مڈل انکم بریکٹس ہیں
ان کو کچھ ریشنلائز کیا جائے گا، لیکن بہت زیادہ مجھے ریلیف وہاں نہیں دکھائی دے رہی. ایک لیوی ہے ایکسپورٹ کی، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے کیونکہ وہ لیوی ایک انفراسٹرکچر کے لیے لی جاتی ہے، لیکن وہ پیسہ اس پہ نہیں لگ پاتا. سر، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، اگر انہوں نے اورنگزیب نے کہا ہے تو بالکل ہو گیا ہوگا. اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلی ایک رپورٹ ابھی آئی تھی ان کی گورننس اور کرپشن اسیسمنٹ کی، اس میں ایک انہوں نے میٹرکس بنا کے دی تھی 15 میز کی، جو میرے حساب سے ایک بڑا پاکستان کے لیے امبیرسنگ چیز ہے کہ ایک باہر کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، لیکن اس میٹرکس میں انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے، ریگولیٹری اداروں نے، اسٹیٹ بینک نے، ایف بی آر نے. تو اس میں سے کچھ ایک یا دو ایریاز کو آئی ایم شور اس ٹرانچ کے پرائر ایکشنز کے طور پہ اگری کیا گیا ہوگا. اور اس کے بعد اب اگر سٹاف لیول اگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بورڈ کو بھیجا جائے گا ٹرانچ کی ریلیز کے لیے، تو پاکستان کو قسط مل جانی چاہیے. لیکن یہ جو ریفارمز ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہمارا ذمہ ہے، ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. ہمارے سیاستدانوں کو کھڑے ہونا چاہیے اور خود سے ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، ورنہ انویسٹرز جو ہیں وہ آج کل ان کے پاس بہت ڈیسٹینیشنز ہیں. وائی شوڈ دے لک ایٹ اس؟ بالکل سر، اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. منرل ایکسپلوریشن کی آپ کچھ دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ منرل ایکسپلوریشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور ایسے میں انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان آ کے کر بھی رہی ہیں کام کہ تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. بلوم برگ کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی جس میں کہا ہے کہ پاکستان نے تیل اور گیس کی تلاش کا عمل تیز کرنے کے لیے سمندر میں مصنوعی جزیرہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. تو اس جزیرے کی تعمیر سے تیل کی تلاش کے کام میں کتنی آسانی اور کتنی تیزی آئے گی؟ جی، وی گاٹ ٹو بی آنیسٹ. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیونکہ گلوبل ایک ریسیشن ہے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے پلیئرز ہیں، اس وقت وہ آئل کے اور منرلز کے اور لیتھیم کے ان ریسورسز کے اوپر بیسیکلی اپنا کنٹرول کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان. کیونکہ آگے جو پاکستان کے پاس ذخائر ہیں، یہ ساری بیلٹ کے ایران، افغانستان، بلوچستان ڈاؤن، اس کی جیسے بیٹریاں بننی ہیں فیوچر میں آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے، تو ان کی بہت ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کمپٹیشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان کہ کون اس کا کنٹرول لیتا ہے. دوسری چیز جو اس میں لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب وہ کنٹرول لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر بہت ریسرچ اور ہم رسک کیپٹل کہتے ہیں اس کو ڈالا جاتا ہے. یہ جو نئے جزیرے وغیرہ ہیں، آپ یو شوڈ بی ویری آنیسٹ کہ ایک نیا گھر بنتے 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. یہ پورے نئے زون بنانے، جزیرے بنانے، یہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، لیکن ان کو بنتے وقت لگے گا. لیکن میں پھر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو، لا اینڈ آرڈر کو، اسٹیبلٹی کو، پالیسی کو الائن کرنا پڑے گا تاکہ یہ سسٹین رہیں. ورنہ جیسے آپ نے دیکھا دنیا جہان کے پائپ لائنز کے منصوبے چل رہے ہیں، ٹاپی بھی چل رہا ہے، بیچ میں ایران پاکستان بھی چلا تھا. انٹرنل معاملات کو الائن کرنا پڑے گا